اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، نہیں ہے تو کچھ نہیں. میرا نام نغمانہ ہاشمی ہے. میں دفتر خارجہ سے 2020 میں ریٹائر ہوئی ہوں. حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے پرورش پرسوں. دیکھیے، جب پاکستان بنا تو یہ سب کو معلوم ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے وجود کو فلی تسلیم نہیں کیا تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ نہرو نے تو کہا تھا کہ یہ 25 سال سے زیادہ ملک نہیں چلے گا، اور آپ دیکھیں 24 سال ہوئے تھے پاکستان کو بنے جب یہ. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا انڈیا کو یا ہندوز کو کہ اتنی بڑی دنیا کے سب سے بڑی اسلامی مملکت جو ہے وہ اس کا قیام ہو جائے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کا انفلوئنس ظاہر سی بات ہے بہت تھا ایسٹ پاکستان میں، کیونکہ 30% سے زیادہ وہاں ہندوز تھے. جب پاکستان بنا تو پاکستان کی مائنورٹیز 3% تو نہیں تھی جو اب رہ گئی، بہت زیادہ تھی، جس میں بہت زیادہ ہندو بھی شامل تھے، اور وہ ہندو ایسٹ پاکستان میں سے آتا. اور وہ جب پاکستان بن گیا تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ جی وہ سارے ہی شاید پاکستان کے خلاف تھے. نہیں، اس میں بہت سارے پاکستان کے حق میں بھی تھے. اور لیکن کلچرلی دیکھیں، ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کے بجائے انڈین جو پارٹ آف بنگال ہے اس سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہے. ان کا کلچر مختلف ہے، ان کی زبان مختلف ہے. کیونکہ بہت شروع سے ہمارے ہاں جمہوریت اس طرح مستحکم نہیں رہی، تو فار گڈ اور فار بیڈ جمہوریت کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس میں اکوموڈیشن ہوتی ہے. پولیٹیشنز اس طرح ایکسٹریم پہ نہیں جاتے. اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بہت زیادہ نان ڈیموکریٹک گورنمنٹس، ملٹری ڈسپنسیشنز بھی ون آفٹر دی ادر آتی رہی. اور اس پہ جیسے ہم نے دیکھے 1 یونٹ بنا دیا تو اس کو تو بالکل بھی بنگالیوں نے اپریشیٹ نہیں کیا. آپ کیسے 1 یونٹ بنا سکتے تھے؟ وہ تعداد میں آپ سے زیادہ ہیں، وہ تو ان کو ظاہر سے بات ہے اس حساب سے حصہ ملنا چاہیے تھا. بہاریوں پہ بہت ظلم ہوا، بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی ان کی. اور لیکن وہاں پہ اس وقت بہاریز میں آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی کا بہت بڑا انفلوئنس تھا. وہاں کی 2 گروپس تھے، آئی تھنک البد، ہاں، اشرف الشمس، وہ 2 ان کے گروپس تھے. اور ان کا بہت اسٹرانگ انفلوئنس تھا. اور وہ جماعت اسلامی کے گروپ پاکستان کے ساتھ ان کا زیادہ وہ تھا. تو اس لیے جو بنگالیوں کا غصہ نکلا وہ ان پہ بھی نکلا، سب سے زیادہ ان پہ نکلا. لیکن بہت سارے اور لوگ تھے جو بنگالیز تھے جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، ان پہ بھی نکلا. اسی طرح بہت سارے اور کمیونٹیز کے جو لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، ان پہ بھی وہ غصہ نکلا. دیکھیں، جب ایک اس طرح کا سول کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے تو لوگ irrational ہو جاتے ہیں. دیکھیے جی، مجھ سے اگر آپ ایک لفظ میں پوچھیں گے تو یہ کلیکٹیو فیلئر. کسی ایک انسٹیٹیوشن کے فیلئر سے اتنی اس طرح چیزیں نہیں ہوتی. وہ موقع کیوں آیا کہ ہمارے 34,000 فوجی وہاں سول وار سے ڈیل کر رہے تھے؟ کیوں؟ تو اس میں سب سے بڑا فیلئر پولیٹیکل ہے. سب سے بڑا فیلئر میرے حساب سے پولیٹیکل فیلئر ہے.
پولیٹیکل فیلئر اس لیے بھی ہے کیونکہ ڈیموکریٹک ڈسپنسیشنز آپ کے ساتھ نہیں رہی اور آپ لوگوں نے بہت اور اسٹیبلٹی بھی نہیں رہی. دیکھیے آپ کی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ اسٹیبل نہیں رہی تو دیکھیے یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. جو انسٹیبلٹی یہاں تھی اس کا امپیکٹ وہاں ہوا کیونکہ وہ ہم سے 1000 میل دور تھے. تو نیشنل فیلئر بھی ہے, پولیٹیکل فیلئر بھی ہے, انسٹیٹیوشنل فیلئر, جس کو کہتے ہیں نا اکنامک فیلئر بھی ہے. ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں سوسائٹل فیلئر, سوسائٹل کولیپس. وہاں آپ کا بیسیکلی سوسائٹل کولیپس ہوا ہے اور اللہ اپنا رحم کرے, اللہ تعالیٰ اس ہمارے ملک کو سلامت رکھے. اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں, نہیں ہے تو کچھ نہیں.